हम अभी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स से HMT इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 7 बजे के आसपास वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है जो शाम के 6 बजे तक यहाँ पे चलेगी। आपको बताएं कि तवील अरसे के बाद यानी कि 10 साल के बाद असम्बली चुनाव पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं और श्रीनगर में आज दूसरा फेज़ है। पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका है और दूसरे फेज़ के वोट्स आज श्रीनगर के साथ साथ बडगाम और बडगाम के साथ साथ गांदरबल में डाले जा रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स HMT से देख रहे हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में वोटर्स हैं और वोटर्स की गिनती अभी लगातार सुबह से बढ़ती जा रही है और लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं कि 10 साल मुद्दत के बाद श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल, बडगाम और बडगाम के साथ साथ किश्तवाड़, पुंछ, डोडा में अभी वोटर्स डाले जा रहे हैं। और इससे पहले फेज के जो वोटर्स हैं वो साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम और उसके साथ साथ कहीं ऐसे इलाकों में डाले गए हैं और दूसरे फेज आज यानी कि 25 तारीख को स्टार्ट हुए हैं। सुबह 7 बजे पहला वोट डाला गया और उसके बाद लगभग 6 बजे शाम तक जो है ये वोटिंग प्रोसेस पूरे वादी भर में चलेगी। आपको बताएं तमाम तर इंतजामात यहाँ पे किए गए जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF को तैनात किया गया है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज़ पर यहाँ पे नज़र रखी गई है। इस बार पूरे श्रीनगर की बात करते हैं तो 926 ऐसे पोलिंग बूथ्स मुनक़िद किए गए जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशंस, ग्रीन पोलिंग स्टेशंस, रेड पोलिंग स्टेशन और उसके साथ साथ ब्लू पोलिंग स्टेशन भी यहाँ पे रखा गया है। कुल मिला के तमाम तर तैयारियां मुकम्मल पहले ही की गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो वोटर्स की संख्या है वो धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटर्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। हमेशा पाए बिल्कुल सुबह 7 बजे से ही लगातार वादी कश्मीर के कहीं एक इलाकों में जिसमें गांदरबल, श्रीनगर,
بڈگام اور اس کے ساتھ ساتھ کشتواڑ ڈوڈا پونچھ علاقوں میں آج صبح لگ بھگ 7 بجے سے ووٹ ڈالے گئے ہیں. آپ کو بتائیں طویل عرصے کے بعد یعنی کہ 10 سال کے بعد اسمبلی چناؤ پورے جموں کشمیر میں کرائے گئے ہیں اور اس سے پہلے 2014 میں جو ہے یہاں پہ اسمبلی چناؤ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد پی ڈی پی اور گورنمنٹ کی پی ڈی پی اور بھاجپا کی گورنمنٹ یہاں پہ بنی تھی اور 2018 میں وہ الائنس ٹوٹا تھا اور اس کے بعد 2019 میں دھارا 370 کو ختم کیا گیا اور جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تبدیل کیا گیا ہے. یعنی کہ جموں کشمیر یو ٹی اور لداخ یو ٹی جو ہے وجود میں آئی ہے اور اس کے بعد لگاتار یہاں پہ یہاں کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ یہاں پہ اسمبلی چناؤ ہونے چاہیے, لیکن 10 سال مکمل ہونے کے بعد پورے جموں کشمیر میں چناؤ کرائے گئے ہیں. جیسے ہی چناؤ کے ڈیٹ سامنے آئے تو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے کیمپین چلائے ہیں. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے ہر ایک جگہ پہ وہ گئے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا, لوگوں کو جو ہے ووٹ مانگنے کے لیے گئے. لیکن اب جو ہے 25 تاریخ آج ہے اور آج 25 تاریخ کو دوسرے فیز کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور تیسرے فیز کے ووٹ جو ہے 1 اکتوبر کو ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد 8 اکتوبر کو نتائج سامنے آئے گی یعنی کہ ووٹ گنے جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہاں پہ سرکار کون بنائے گا. اگر ہم جس کانسٹیچوئنسی میں ہم موجود ہیں اس کا نام سینٹرل شالٹنگ ہے اور یہاں پہ بھی کانگریس اور انڈین الائنس کا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ایک کینڈیڈیٹ ہے طارق حمید کرا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کا کینڈیڈیٹ عبدالقیوم بٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ ایکس ایم ایل اے نور محمد شیخ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ ظفر حبیب بھی اس بار میدان میں ہے. لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی طرف سے کیمپین کیا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کون یہاں پہ بازی مارے گا, یہ 8 اکتوبر کو ہی پتہ چلے گا. لیکن جس طریقے سے آج صبح 6-7 بجے سے ہی جو ہے لوگوں کی جو لائنیں ہیں وہ کافی زیادہ سکول کے اندر اور پولنگ بوتھ کے اندر اور پولنگ بوتھ کے باہر لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. اس سے صاف طور یہ واضح ہوتا ہے کہ اس بار ریکارڈ بریکنگ جو ہے ووٹنگ یہاں پورے جموں کشمیر میں ہوگی. جس طریقے سے فیز 1 میں 60% ووٹس ڈالے گئے ہیں اور اس بار ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سینٹرل کشمیر یعنی کہ گاندربل, بڈگام, سری نگر اور یہاں پہ بھی ریکارڈ بریکنگ جو ووٹس ہیں وہ ڈالے جائیں گے. حالانکہ پہلے ہی ہر ایک کو ووٹر سلپ دی گئی ہے اور لگاتار وہ یہاں اس پولنگ بوتھس کی طرف آ رہے ہیں, اپنا ووٹ یہاں پہ ڈال رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے قطاروں میں کھڑے ہیں اور اپنے ووٹ کا انتظار کر رہے ہیں. باقی اپڈیٹ سب تک پہنچائیں گے, تب تک آپ دیکھتے رہیے.